جو ہندوستان کے اپنے دور کے سب سے بڑے محدث عالم فقیہ اور عارف تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ تمام روئے زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، سب کو دیکھتی ہے، اس وقت میری نگاہ میں مرزا مدر جانے جانا جیسا دوسرا کوئی نہ لگ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مرزا مدر جانے جانا سنبل کے علاقے میں ان کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا تھا، کچھ دنوں بعد تشریف لے گئے، اللہ والے دیکھیں کتنے مہربان اسلام، وہ مرنے کے بعد بھی اپنے غلاموں کو بھولتے نہیں ہیں، بے شک وہ بے سہارا نہیں چھوڑتے ہیں، اگر جنازے میں نہ پہنچ سکے تو کیا ہوا، ہمیں پہنچ کے ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دیا کرتے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہنچے اس لوگوں سے پوچھا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، کہا ہاں حضور، کہا ان کی قبر کہاں ہے، مجھے لے چلو۔ لوگ قبرستان میں لے گئے، اتفاق سے جو لے گئے تھے انہوں نے ان صاحب کی بجائے دوسری قبر پہ کھڑے ہو گئے، آنکھ بند کی۔ اب یہاں تو الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے، آنکھوں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنکھیں کھولتے ہیں، پھاڑتے ہیں اچھی ہے، اور وہ بند کرتے ہیں اچھی طرح دیکھنے کے لیے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان بند اللہ۔ کی تو فرماتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، اور عورت بھی چاروں طرف سے آگ کے شعلوں میں گھری ہوئی ہے، آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے اسے اتنے عذاب میں دیکھا تو مجھے لگا پتہ نہیں اس کا ایمان پر بھی خاتمہ ہوا کہ نہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ کافر نہیں ہے تو مومن ہی ہے، لیکن اپنے زمانے میں اپنی زندگی میں بدکاری کرتی تھی، غلط کام کیا کرتی تھی، بدفعلی کرتی تھی، اس لیے آج یہ عذاب میں گرفتار ہے۔ وہ عورت کھڑی ہو گئی، عرض کرنے لگی حضور مجھ پر کرم فرمائے، توجہ فرما دے، آپ کو رب نے بہت بڑا بنایا ہے، بڑے مرتبے بخشے ہیں، حضور میرے حال زار پر رحم فرما دے، میری مغفرت کے لیے دعا کر دے۔ فرماتے ہیں میں نے 70,000 کلمہ طیبہ پڑھ رکھے تھے، اب مجھے یاد آ گیا، میں نے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اگرچہ یہ بہت گناہگار ہے لیکن ہے تو مدینے والے کی امت میں، تو اپنے اس کلمہ طیبہ کی برکت سے اپنے حبیب کے صدقے میں اس گناہگار عورت کے گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ نیچے نہیں آ پائے تھے کہ سارا عذاب دور کر دیا، اللہ نے مجھے الہام فرمایا، اے جانے جانا ہم نے تمہاری وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ برکتیں میرے بھائیو، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی محفلیں منعقد کرنے کا شعور ملا ہے، ہمیں یہ ذہن ملا ہے، ہم خرافات سے بچ کے، اسراف اور فضول خرچی سے بچ کے، یہ بھی ضروری ہے، کچھ ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں، کبھی مالداری دکھانے کے لیے 40واں وغیرہ میں ایسی بڑی بڑی دعوتوں اور پرتکلف اہتمامات کرتے ہیں، کوئی قرضہ لینے کے کرتا ہے، یاد رکھو شریعت میں ایسا کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے جس میں ہمیں پریشان ہونا پڑے۔ شریعت تو نمازوں تک میں ہم پر تخفیف کر رہی ہے، تو یہ تو مستحب بات ہے، اگر نماز میں آپ جانتے ہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو شریعت کا حکم ہے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ سکتے ہو، یہ ضروری نہیں کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا، شریعت ہمیں مجبور نہیں کرتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی ہر جان کو اس کی طاقت کے مطابق تکلیف دیتا ہے، اس سے زیادہ بوجھ نہیں لادا جاتا ہے، لہذا قرضے لے کے خرافات کرنے کے لیے، بڑی بڑی دعوتوں اور نام کرنے کے لیے نہیں بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے، غریبوں کو کھلانے کے لیے، یتیموں کا پیٹ بھرنے کے لیے اور بیواؤں کی مدد کرنے کی نیت سے، ایصال ثواب کی نیت سے یہ محفلیں کرو، انشاءاللہ تمہارے مردے بھی بخشے جائیں گے اور رب قدیر ہمیں اور تمہیں بھی معاف فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔